الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم اور معزز بھائیوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا، اور جو حشر اس قوم کا ہوگا وہی حشر اس کا بھی ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں پھر سوشل میڈیا جو ہے یہ کچھ اور ہی زیادہ تیز ہے، اور دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں میڈیا پر آؤں اور کچھ نہ کچھ اپنے ٹیلنٹڈ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، جس کی وجہ سے میں مشہور ہو جاؤں اور لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ اس وجہ سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی جو ایک ایپ نکلا ہوا ہے ٹک ٹاک کے نام سے، یہ ٹک ٹاک کچھ زیادہ ہی تیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر لوگ آ کر کے اپنی اپنی ویڈیو ڈال کر کے مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں لوگ ایسی ویڈیو بھی ڈالتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے جس سے، لیکن زیادہ تر ایسی ویڈیو ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا تو جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ آپ ایسی ویڈیو بنائیں جس سے یا آپ کو فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہو، تو اور وہ جائز ویڈیو بھی ہو، تب تو آپ کا ویڈیو بنانا ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی ویڈیو ہے جس سے کسی کو بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو آپ کو یہ ویڈیو بنانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹک ٹاک پہ زیادہ تر نوجوان لوگ آ رہے ہیں، یا تو نوجوان لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ نوجوان لڑکیاں جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہے وہ بالکل ہی حیا کے خلاف ہے، بالکل ہی حیا کا جنازہ نکال چکی ہے۔ وہ ایسی ویڈیو آ رہی ہے جس میں پورا جسم دکھتا ہے، اور وہ ناچ کر کے دکھا رہی ہے دنیا کو۔ اسی ویڈیو کو اس کا باپ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کو کچھ بولنے کی جرات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ اور اس کو شاباشی دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور اس میں صرف غیر لوگ ہی شامل نہیں ہیں بلکہ مسلم لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ وہ لوگ بھی ایسی ویڈیو بنا رہی ہے جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہو سکتا، اس کا پورا جسم جھلکتا ہے، اور پتہ نہیں پھر کیا کیا ہے، ناچ رہی ہے، الگ الگ طرح کی ایکٹنگ کر رہی ہے، اور لڑکے نوجوان جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غیر کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کے لیے تو ناچنا حرام ہے نا، ویڈیو بنانا تو جائز نہیں ہے علماء کے نزدیک۔ اگر آپ بنا رہے ہیں تو کچھ ایسی ویڈیو بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ یہ کیسی ویڈیو ہے کہ جس سے نہ خود فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے، الگ سے نقصان ہو رہا ہے، اور بے شرمی اوپر سے الگ ہے، پھر بھی ماں باپ اس کو کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آ رہا ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے اور ٹڈی کا عذاب تھا، پھر یہ سورج گرہن ہونا، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اس چیز کے ذریعے کہ تم بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہو،
اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور رجوع الی اللہ ہو جاؤ۔ یہ سب اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو، فرعون کو جو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے نا، وہ ڈائریکٹ ہی غرق نہیں کیا ہے، پہلے اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے ہیں بطور تنبیہ کے، تاکہ اب بھی وہ سدھر جائے۔ کبھی ٹڈی کا ہلاک عذاب آیا ہے، کبھی خون کا عذاب آیا ہے، کبھی چمگادڑ کا عذاب آیا ہے، اور اسی طرح سے کئی طرح کے عذاب اللہ نے اس پر بھیجے ہیں۔ جب وہ نہیں سمجھا ہے اور نہیں سمجھا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی مصیبت بھیجی اور اس کو سمندر میں غرق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی ہم کو چھوٹے چھوٹے عذاب سے ڈرا رہا ہے، کبھی سورج گرہن کر کے، کبھی کچھ اور چیز کے ذریعے، یا پھر کبھی کسی بیماری کے ذریعے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ڈرا رہا ہے کہ تم اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ورنہ پھر بعد میں ایسا ٹائم آ جائے گا کہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب فرعون غرق ہونے لگا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے کہ اے اللہ، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے، لیکن اللہ نے کہا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم موت کو اب خود دیکھ رہے ہو، تم پر جو عذاب آ چکا ہے، تم اس سے بچنے کے لیے اب یہ کر رہے ہو، بلکہ اب تمہارا بالکل لاسٹ ٹائم چل رہا ہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ تم اگر پہلے توبہ قبول کرتے، ہم توبہ کر لیتے تو ہم اس توبہ کو قبول کر لیتے، لیکن اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، چھوٹے چھوٹے عذاب کا آ جانا پھر ہٹ جانا، یہ نہیں ہے کہ ہم سے عذاب ہٹ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرا کر کے عذاب کو ختم کرنا یہ مہلت ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ۔ اگر ہمارے حالات ایسے ہی رہیں جیسے ہم ابھی چل رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دنیا ہی کو ختم کر دے۔ وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اس دعا کی وجہ سے ابھی ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، اور ہم ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کب سے تباہ ہو چکی ہوتی۔ اور ابھی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے کل، وہ ایک مولانا کی ویڈیو تھی جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں، اپنا نام جو آئی ڈی ڈالے ہیں ٹک ٹاک پہ، وہ سید کر کے آگے اپنا نام لکھے ہیں۔ اگر وہ سید ہے تو یاد رکھے، سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ہے۔ اگر آپ ریئل میں سید ہے، صحیح میں سید ہے، پھر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو ڈبل سزا ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ وہ دیکھنے میں مولانا ٹائپ لگ رہے ہیں، پتہ نہیں مولانا ہے کہ نہیں، لیکن دیکھنے میں مولانا ٹائپ لگ رہے ہیں۔ اب اس ایک کی وجہ سے جو ویڈیو بنا رہے ہیں، گانے پر ڈانس کر رہے ہیں، اور عمر بھی 45 سے لے کر 45-50 کے آس پاس کی ہے، اور ٹوپی بھی ہے، کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے علماء پر الزام عائد ہو رہا ہے۔ بناتا کوئی ایک ہے، غلطی کوئی ایک کرتا ہے، الزام سب پر آتا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایسے لوگ اپنی ویڈیو نہ بنائیں۔ اگر بنانی ہے تو کوئی ایسی ویڈیو بنائے جو دین کے مطابق ہو، جس کی اجازت دی گئی ہو، اور جو بالکل درست ہو، جائز ہو، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ ایسی ویڈیو نہیں جس سے تم خود بھی بدنام ہو اور دوسروں کو بھی بدنام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، جو مولانا ہے ان سے بھی اور ہم لوگ بھی اپنے آپ کو خود غور کریں کہ اگر ہم کوئی بے حیائی اور فحاشی کے کام میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ اللہ تعالیٰ حالات اس وقت سدھارتا ہے جب ہم اپنے اعمال کو سدھاریں۔ ہمارا اعمال ہی درست نہیں ہوگا تو ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فحاشی اور عریانیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔